بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح خود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے تھے اور اس میں ہم نے مفہوم کی بحث شروع کی تھی، اور چونکہ اس میں تھوڑا سا فاصلہ آ گیا تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا دوہرائی کے طور پر ہم دیکھ لیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفہوم کی بحث میں ایک شعر ارشاد فرمائے کہ وَعْمَلْ بِمَفْهُومِ رِوَایَاتٍ أَتَى مَا لَمْ يُخَالِفْ لِصَرِیحٍ ثَبَتَ، کہ عمل کرو روایات کے مفہوم پر جب تک کہ وہ کسی صریح کے مخالف نہ ہو۔ پھر اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اعلم ان المفہوم قسمان، جان لو کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفہوم موافق، مفہوم موافقۃ، اور دوسرا ہے مفہوم مخالفۃ۔ مفہوم موافق اور مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق کس کو کہتے ہیں؟ فرمائے کہ هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لمسكوت بمجرد فهم اللغة۔ الفاظ کی دلالت منطوق کے حکم کے ثابت ہونے پر، جو منطوق ہے اس کے حکم پر، حکم کے ثابت ہونے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ دلالت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ منطوق کا صاحب آپ کی حکم آواز وہ کٹ رہی ثابت ہے۔ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لمسکوت، کسی مسکوت کے لیے، یعنی جو منطوق ہے اس کا حکم ثابت ہو رہا ہے، یہ تو ایک واضح سی بات ہے، الفاظ دلالت کرتے ہیں منطوق کے حکم کے ثبوت پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسکوت کے لیے بھی، یعنی وہ بات جو کہی نہیں گئی ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ حکم ثابت ہوگا بے مجرد فہم اللغت، محض لغت کو سمجھتے ہوئے، ای بلا توقف علی رأی و اجتہاد، یعنی بغیر رائے اور بغیر اجتہاد کے توقف کے، یعنی اجتہاد اور رائے کے بغیر صرف لغت سے ہی ہمیں مسکوت کا حکم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے فلا تقل لہما اف، اس کے اندر جو لفظ اف ہے، یہ تو ایک تو منطوق ہے، اس پر لفظ کی جو دلالت ہو رہی ہے کہ اف کہنا یہ ممنوع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسکوت یعنی تحریم ضرب، اس پر بھی یہی لفظ دلالت کر رہا ہے منطوق کی وجہ سے، کہ فرمایا کہ کدلالت فلا تقل لہما اف علی تحریم الضرب، کہ یہ تحریم ضرب یعنی مارنے کی حرمت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اسی کو مفہوم موافق کہا جاتا ہے، کہ ایک حکم جو منطوق کے لیے ثابت ہے الفاظ کی وجہ سے، وہی حکم جو ہے وہ مسکوت کے لیے بھی ثابت ہو جائے۔ دوسرا ہے مفہوم مخالف، جس کو کہا جاتا ہے دلالت اللفظ علی ثبوت نقیض حکم المنطوق للمسکوت، کہ منطوق کے حکم کی نقیض کا ثابت ہونا مسکوت کے لیے الفاظ دلالت اس بات پر کرتے ہیں، یعنی لفظوں کی دلالت ایسے ہو کہ جو منطوق کے حکم کی نقیض ہے وہ مسکوت کے لیے ثابت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ اقسام، اور اس کی جو ہے وہ اقسام ہے، یعنی آپ نے جو لفظ بولا ہے وہ تو ایک منطوق پر دلالت تو کر رہا ہے، لیکن منطوق کے حکم کی جو نقیض ہے آپ اس لفظ کی دلالت اس پر لے جائیں مسکوت کے لیے، جو چیز بولی نہیں گئی ہے آپ منطوق کے حکم کی نقیض اس کے لیے ثابت کر دیں۔
اس کی قسمیں انہوں نے بیان فرمائی. مفہوم صفت ہے کا فِالصَّائِمَةِ زکاتن، جیسے فرمائے کہ صائمہ جانور کے اندر زکوٰۃ ہے. تو یہاں صائمہ ایک صفت ہے جس کے بارے میں فرمائے کہ صائمہ میں زکوٰۃ ہے. تو اس کا جو مفہوم مخالف بنتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر صائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح مفہوم شرط ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر وہ عورتیں جو ہے نا وہ حمل والی ہوں جن کو طلاق دی گئی ہیں تو ان پر جو ہے وہ خرچ کرو. تو اس سے مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ وہ مطلقہ عورتیں جو حمل والی نہیں ہیں تو ان پر جو ہے وہ نان و نفقہ شوہر کو کے اوپر جو ہے نا ان کا نان و نفقہ لازم نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کا مفہوم مخالف بنا کیونکہ یہاں ایک شرط بیان کیا گیا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ. اسی طرح مفہوم غایت ہے، حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے شوہر سے جو ہے نکاح نہ کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ زوج اول کے حلال ہونے کے لیے غایت بیان کی گئی ہے. تو اس کا مفہوم مخالف جو ہے وہ اسی طرح بیان کیا گیا تھا کہ اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، زوج ثانی سے نکاح نہ ہو تو عورت کے لیے زوج اول حلال ہی نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح مفہوم عدد ہے کہ سمانین جلدہ، کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو یہاں عدد کو خاص کیا گیا ہے تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ سمانین سے آگے پیچھے جو ہے وہ کوڑے نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم مخالف ہوا. اور آخری تھا مفہوم لقب، تعلیق الحکم بجامد، کہ حکم جو ہے وہ کسی جامد کے ساتھ معلق کیا جائے. جیسے فرمایا فی الغنم زکوٰۃ، تو غنم جو ہے یہ اس میں جامد ہے. تو اب یہاں کا اس کا جو مفہوم مخالف نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ غیر غنم میں زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مفہوم کا حکم کیا بنتا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کرتے ہیں. موافق کو بھی بیان کیا، مخالف کی بھی 5 قسمیں آپ کو بیان کر دی. فرماتے ہیں کہ وَاِعْتِبَارُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقِسْمَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مفہوم مخالف اور مفہوم موافق میں جو پہلی قسم ہے یعنی مفہوم موافق، فرماتے ہیں اس کا اعتبار کرنا جو ہے یہ متفق علیہ ہے، یعنی اس پر ائمہ کا اتفاق ہے کہ مفہوم موافق تو لیا جائے گا. مفہوم موافق پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ مفہوم موافق ہم نہیں لیں گے. یعنی جو منطوق کا حکم ہے اس کا ثبوت مسکوت کے لیے، یہ تو بالکل ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ ہم لے لیں گے. رہی بات مفہوم مخالف کی، تو فرماتے ہیں وختلف فی الثانی باقسامہ، تو اس میں فقہا نے اختلاف کیا ہے دوسری والی قسم میں مفہوم مخالف میں اس کی اقسام کے ساتھ. فعند الشافعیۃ معتبر، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور ان کے متبعین کے نزدیک یہ جو مفہوم مخالف ہے اس کی 4 قسموں میں سے جو آخری قسم ہے یعنی مفہوم لقب، اس کے علاوہ جتنی بھی اقسام ہیں وہ معتبر ہیں. فیدل علی نفی الزکاة عن الالوفة وعلی انه لا نفقة لمبانۃ غیر حامل وعلی الحل اذا نکحت غیرہ وعلی نفی الزائد علی الثمانین. لہذا شوافی کیا کرتے ہیں، وہ اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفہوم مخالف کی 4 قسمیں ہیں ان کی جو ہم نے مثالیں دی ہیں تو یہ دلالت کرتی ہیں علی نفی زکوٰۃ عن الالوفتی. دیکھیں پہلی جو قسم بیان کی تھی نا، اس میں جو قسم کی جو مثال دی تھی مفہوم مخالف میں مفہوم صفت، اس کے بارے میں کہا تھا کہ حدیث مبارکہ ہے فی الصائمۃ زکوٰۃ، صائمہ جانور کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علوفہ ہے وہ جانور جسے چرایا نہ گیا ہو اکثر سال،
بلکہ وہ گھر میں ہی اس کو چرانے کے لیے رکھا گیا ہو، تو وہ اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ کی نفی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے، مفہوم شرط بیان کیا، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اس میں علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جسے طلاق بائنہ دی گئی ہو اور وہ حاملہ نہ ہو، اب اس شرط کا الٹ کر لیں آپ کہ طلاق بائنہ والی ہو اور اسے حمل نہ ہو، تو اس پر جو ہے وہ اس کا جو نفقہ ہے وہ شوہر پر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مفہوم غائب کے حوالے سے فرمائیں کہ حتی تنکح زوج غیرہ، کہ تو اس میں فرمائیں کہ ایک منٹ، وعلى أنه لا نفقة للمبانة غیر حامل وعلى الحل إذا نكحت غیرہ، اور اسی طرح جو ہے وہ عورت حلال ہوگی جبکہ وہ کسی غیر سے نکاح کر لے۔ وعلی نفی زائد علی الثمانین، اور اسی طرح جو ہے وہ 80 سے زائد ہونے کی نفی پر دلالت کرتی ہے وہ والی آیت، ثمانین جلدہ والی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مفہوم مخالف کا اعتبار کر رہے ہیں، تو 80 کوڑے ہیں، 80 سے زائد نہیں ہوں گے۔ اور آگے فرمائے وعند الحنفیۃ، رہی بات احناف کی، تو غیر معتبر باقسامہ، جو مفہوم مخالف ہے وہ اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ غیر معتبر ہے فی کلام الشارعی فقط، شارع کے کلام میں فقط، یعنی کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ میں مفہوم مخالف لینا، چاہے وہ مفہوم صفت ہو، مفہوم عدد ہو، مفہوم لقب ہو، مفہوم شرط ہو، مفہوم غایت ہو، کوئی بھی مفہوم ہو، مفہوم مخالف جو ہے وہ اپنی اقسام کے ساتھ غیر معتبر ہے۔ وہ تمام تحقیق ہی فی کتب الاصول، اور اس کی پوری کی پوری تحقیق اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اصول کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اب آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح التحریر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک عبارت لے کر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے التحبیر و تقریر، تحریر کی شرح ہے، اس میں پوری بحث ہے مفہوم مخالف کی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ قال فی شرح التحریر بعد قوله غیر معتبر فی کلام الشارعی فقط، یہ جو قول انہوں نے بیان کیا ہے نا کہ شارع کے کلام میں معتبر نہیں ہے مفہوم مخالف، صرف شارع کے کلام میں، اس کو نقل کرنے کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فقد نقل الشیخ جلال الدین الخبازی فی حاشیۃ الہدایہ، کہ شیخ جلال الدین خبازی رحمہ اللہ تعالی نے ہدایہ شریف کے حاشیے میں یہ بات نقل کی ہے عن شمس الائمۃ القردری، امام شمس الائمہ قردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کہ ان تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی الحکم عما عداه فی خطابات الشارع، کہ جو شارع کے خطاب ہیں اور اس کے بیان کردہ احکامات ہیں، ان میں کسی چیز کو تخصیص کے ساتھ کسی چیز کا ذکر کر دینا، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ میں یہ حکم منتفی ہو جائے گا یا اس کے علاوہ میں یہ حکم نہیں لگے گا۔ یعنی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفہوم مخالف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفہوم مخالف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے جب ایک چیز کو ذکر کے ساتھ خاص کر دیا، اس کا ذکر کر دیا، تو مفہوم مخالف کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے غیر میں یہ چیز نہیں پائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ قردری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، شارع کے جو خطاب ہوتے ہیں اس میں کسی چیز کو خاص کر دینا ذکر کرتے ہوئے یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ میں جو ہے وہ حکم نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں ہم علل میں غور کریں گے، احناف کے پاس ایک سمپل قاعدہ ہے اور وہ ہے علل کا۔ احناف کہتے ہیں کہ شارع نے اگر کسی چیز کو خاص ذکر کر دیا ہے اور اب وہ علت جو ہے وہ کہیں اور پائی جاتی ہے، تو ہم اس حکم کو متعدی کر دیں گے۔ اسی وجہ سے عند الاحناف آپ کو قیاس کے نظر بہت زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ احناف تعدیہ علت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، علل کے اوپر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں بمقابلہ دیگر ائمہ اور مذاہب کے، وہ علتوں کو اتنا نہیں دیکھتے۔
آپ نور الانوار پڑھیں یا بالخصوص آپ حسامی پڑھیں، تو وہاں جب علتوں کی بحث آتی ہے تو وہاں پر انتہائی ڈیپ کے ساتھ ہم علتوں کو لیتے ہیں، علت کے تخلف پر بحث کرتے ہیں، کہ علت حکم سے متخلف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں ہم بحث کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے پورے کے پورے حکم کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ علت پر ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شارع نے ٹھیک ہے ایک چیز کو ذکر کر دیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اب وہ چیز اگر کہیں اور اس کا ذکر نہ ہو لیکن وہ علت پائی جائے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ حکم اب یہاں نہیں لگ رہا، کیونکہ علت کے اوپر دار و مدار ہے، جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں پر حکم لگے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اب یہ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے، اسی کو میں یہاں پر جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ مسئلہ یہ چل رہا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ گائے کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، بالکل، کیونکہ یہ جو ہے وہ سنن سے ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو گائے کی قربانی جناب والا جائز ہے۔ اور رہی بات بھینس کی کٹے کی، تو اس کی جو ہے وہ قربانی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا حکم جو ہے وہ اپنے مدار میں ہی چلے گا، جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، جن چیزوں کی تخصیص ہوئی ہے، صرف حکم وہیں پر ہی لگے گا، حکم اس سے آگے متعدی نہیں ہوگا۔ یہ ان کا کہنا ہے جو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ٹیکنیکلی یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ اتنے جاہل ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ دلیل دے بھی نہیں سکتے، لیکن اگر ان کی طرف سے دلیل بن بھی رہی ہوگی تو وہ دلیل یہ بات ہے کہ شارع جس چیز کو ذکر کر رہا ہے آپ صرف اسی کی قربانی کریں، اور جس چیز کو ذکر نہیں کر رہا آپ اس کی نہ کریں۔ اب اس میں کلام بہت سارا ہے، لیکن یہاں اس مقام پر جن فقہائے احناف نے کٹے کی یا بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے، وہ اس مقام پر جو ہے وہ علت پیش کرتے ہیں، اور علت کو جب وہ پیش کرتے ہیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اگرچہ تخصیص ذکر کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں کی گئی۔ علت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جائے وہ اہلی ہو، وحشی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور علت بھی وہ بیان کرتے ہیں جنس کی، ٹھیک ہے، کہ جو جانور منصوص علیہ ہیں انہی کی جنس میں سے یہ جانور ہونا چاہیے۔ جب یہ دو علتیں کسی جانور میں پائی جائیں گی تو اس کی قربانی جو ہے وہ شرعاً جائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک علت جو ہے اہلی ہونے کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کٹے میں اور بھینسے میں جو ہے یہ علت پائی جاتی ہے، وہ بھینس یا وہ کٹا جو اہلی ہو، وحشی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان جانوروں کی جنس میں سے ہو جو کہ منصوص علیہ ہیں، تو گائے کی جنس میں سے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو دونوں علتیں پائی گئی، اب ہم اس کے قربانی کے جواز کا حکم دیتے ہیں۔ اب ہرن ہے مثال کے طور پر، اگر کوئی اسے جو ہے نا وہ بکری کی جنس سے مانتا ہے تو مان لے، ویسے ہے نہیں لیکن اگر ماننا ہے تو مان لے، لیکن یہاں پر دوسری علت جو ہے وہ متحقق نہیں ہوگی، اور وہ ہے اہلی ہونا، وحشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت حال کے اندر جو ہے اس کی قربانی ہرن کی جائز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے علامہ قرطبی نے جو بات بیان فرمائی کہ ان تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی الحکم عما عداه فی خطابات الشارع، شارع کے خطابات میں کسی چیز کو اگر ذکر کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو یہ تخصیص اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اس کے ما عدا میں وہ حکم منتفی ہو جائے گا۔ فَأَمَّا فِي مُتَفَاہِمِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ وَفِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْعَقْلِيَّةِ يَدُلُّ، رہی بات لوگوں کے آپس میں مفاہیم کے اندر سمجھنے کی باتوں میں، ان کے عرف میں، ان کے معاملات میں، ان کی عقلیات میں، تو کہتے ہیں کہ پھر اگر کسی چیز کو آپ خاص کر دیں گے ذکر کے ساتھ تو وہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ما عدا میں جو ہے وہ حکم نہ لگے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ایک سمپل سا قاعدہ علامہ قردوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا اور مفہوم مخالف کو واضح کر دیا. وَتَدَاوَلَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَعَلَيْهِ مَا فِي خَزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَالْخَانِيَةِ، اور فرماتے ہیں کہ اسی چیز کو جاری رکھا ہے ہمارے علماء متاخرین نے، اور اسی بنیاد پر وہ بحث ہے جو خزانۃ الاکمل کے اندر جو ہے. یہ خزانۃ الاکمل ایک کتاب ہے فروعات میں، امام ابو یعقوب یوسف بن علی بن محمد جرجانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اس میں جو ہے وہ اسی طرح کی بات ہے، اور فرمایا کہ خانیہ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ لو قال، اگر کسی شخص نے یہ بات کہی، ما لک علی اکثر من مئت درہم کان اقرارا بالمئت، یہ ما نافیہ ہے. اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ تیرے میرے اوپر 100 درہم سے زائد رقم جو ہے لازم نہیں ہے. ما لک علی اکثر من مئت درہم، کہ تمہارے مجھ پر 100 سے زائد درہم نہیں ہے. یعنی کسی نے قرضہ وغیرہ لیا تھا، کوئی پیسوں کے لازم کرنے کی بات ہے، تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ ما لکا علیہ اکثر من مئت درہم، کہ 100 سے اوپر تمہارے درہم میرے اوپر لازم نہیں ہے، تو کان اقرارا بالمئت، یہاں سے یہ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ یہ 100 کا اقرار کر رہا ہے. 100 کا تو اقرار کر رہا ہے نا کہ بھئی 100 سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس، میرے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے کہ 100 کا تو اقرار کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو تنگ کرتے ہوئے کہیں کہ بھئی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تمہارے پاس پیسے ہوں گے. اب وہ کہے کہ بھئی میرے پاس جو ہے وہ 100 سے زیادہ پیسے نہیں ہیں، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھئی 100 تو مان رہے ہو. ٹھیک ہے. ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء فيما لقى علي اكثر من 100 درهم ولا اقل كما لا يخفى على المتعمد. اچھا، دوسری ایک مثال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ما لقى علي اکثر من 100 درهم ولا اقل، کہ تیرے میرے اوپر نہ 100 سے زائد ہیں نہ 100 سے کم ہیں. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ والا اشکال اس مقام پر پیدا نہیں ہوگا. کما لا یخفا علی المتعمدی، جیسا کہ غور و فکر کرنے والے پر یہ چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں. اچھا، 1 منٹ ذرا صبر کیجیے گا، 1 منٹ. اچھا، یہ بات فرما رہے تھے کہ دو مثالیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی نے کہا ما لگا علیہ اکثر من مئت درہم، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تیرے میرے اوپر 100 سے زائد نہیں ہے، تو 100 کا تو اقرار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک اور صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اوپر تیرے نہ 100 سے زائد ہیں نہ جو ہے وہ 100 سے کم ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. نہ 100 سے زیادہ ہیں نہ 100 سے کم ہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے تو ایسی چیز میں، ایسی صورت میں اس پر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی. اب دونوں مثالوں میں فرق یہ ہے، منطوق اور مسکوت کو سمجھیے گا. پہلی مثال میں منطوق یہ ہے کہ 100 سے زائد میرے اوپر لازم نہیں ہے. اس کا جو مفہوم موافق ہے، مفہوم مخالف نہیں، مفہوم موافق، وہ یہ ہے کہ 100 کا تو اقرار ہو رہا ہے، کیونکہ 100 کا اقرار اگرچہ منطوق نہیں ہے، مسکوت ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر مسکوت پر وہی حکم لگائیں گے جو منطوق کا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی 100 سے زائد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لزوم کو تو وہ بیان کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ کم میں، یعنی 100 کو بیان کرتے ہوئے اس نے اپنے اوپر گویا کہ لزوم کو بیان کیا ایک طرف، یعنی 100 سے زائد کی نفی کر دی اس نے، لیکن 100 کا ذکر کر دیا، تو اس لیے 100 تو اس کے اوپر لازم ہو گئے. اچھا، دوسری صورت میں جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر نہ 100 سے زائد ہیں نہ 100 سے کم،
تو ایسی صورت میں کوئی چیز جو ہے وہ مسکوت ہے نہیں، کوئی چیز مسکوت ہے نہیں، 100 سے زائد بھی منطوق ہے اور 100 سے کم بھی منطوق ہے، ٹھیک ہے؟ تو براہ راست جو ہے ہم اس پر حکم لگائیں گے کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ غور و فکر کرنے والے سے پوشیدہ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر جو ہے وہ خانیہ اور خزانۃ الاکمل وغیرہ کی جو عبارتیں ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفی حج النہر، نہر الفائق میں کتاب الحج میں یہ بات بیان کیا گیا ہے کہ المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، کہ مفہوم جو ہے وہ روایات میں بالاتفاق معتبر ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے گا، یہاں مفہوم سے مراد کیا ہے؟ یہاں مفہوم سے مراد مفہوم مخالف ہے، ٹھیک ہے؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ خطابات شارع میں، کلام شارع میں معتبر نہیں ہے، لیکن روایات میں بالاتفاق معتبر ہے، یہ صاحب نہر فرمانا چاہ رہے۔ تو یہاں مفہوم سے مراد مفہوم مخالف ہے نہ کہ موافق ہے، اور فرق یہ ہے کہ یہاں روایات کی بات ہو رہی ہے اور پیچھے بات ہوئی ہے خطاب شارع کی، تو خطاب شارع میں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا احناف کے نزدیک۔ رہی بات مفہوم معتبر کا، مفہوم مخالف کا معتبر ہونا روایات میں، تو فرماتے ہیں یہ معتبر ہے اتفاقا، ومنہ اقوال الصحابہ، اور انہی میں سے صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں روایت میں سے، تو اقوال صحابہ میں بھی جو ہے وہ مفہوم مخالف جو ہے وہ معتبر ہے۔ اچھا رہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی، تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بھی تو روایات ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہ روایات ہیں لیکن وہ کلام شارع ہے، تو کلام شارع کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رہی بات روایت کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان اور دیگر جو روایات ہیں ان میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے۔ قال وینبغی تقییدہ بما یدرک بالرعی ما لم یدرک به۔ اچھا صاحب نہر نے آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال کو بھی شامل کیا ہے روایات میں اور ان میں مفہوم مخالف کو معتبر جانا ہے، تو اس میں ایک قید اور لگانا ضروری ہے کہ وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ لَا مَا لَمْ يُدْرَكْ بِهِ۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے وہ اقوال کہ جو رائے سے جن کا ادراک کیا جا سکتا ہے، رائے سے مراد قیاس ہے، یعنی وہ اقوال جو قیاس کے موافق ہیں، وہ تو ایسے اقوال ہیں کہ جن میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا، لا ما لم یدرک بھی، رہی وہ باتیں صحابہ کی، وہ اقوال جو خلاف قیاس ہیں، غیر مدرک ہیں رائے کے ساتھ، تو فرماتے ہیں ان میں ہم مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور یہ آپ نے اصول حدیث میں یہ اصول پڑھا ہوگا کہ اگر کوئی صحابی کسی حدیث کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ روایت صحابی تک مرفوعاً ثابت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب نہیں کرتے وہ صحابی اس قول کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خلاف قیاس ہے یا مطابق قیاس ہے۔ اگر وہ خلاف قیاس ہوتا ہے تو پھر ہم ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ہی قول ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ صحابی کے وہ اقوال جو مطابق قیاس ہیں ان میں تو ہم مفہوم مخالف کا اعتبار کریں گے، اور وہ اقوال جو خلاف قیاس ہیں تو گویا کہ وہ شارع کا کلام ہے، تو جب وہ شارع کا کلام ہے تو اس میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ای لأن، اب وجہ بتاتے ہیں، لأن قول الصحابی اذا كان لا يدرك بالرأي ای بالاجتہاد، یعنی صحابی کا وہ قول جب کہ وہ رائے سے مدرک نہ ہو سکے، اس کا ادراک رائے کے ساتھ نہیں کیا جا سکے، یعنی اجتہاد کے ذریعے، وہی قیاس مراد ہے یہاں پہ، تو لہو حکم المرفوعی، تو اس کا حکم اگرچہ وہ روایت مرسل ہوتی ہے لیکن اس کا حکم حکم مرفوع کی طرح ہوتا ہے، حدیث مرفوع کی طرح، فیکون من کلام الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ تو کلام شارع ہے، ٹھیک ہے؟ والمفہوم فیہ غیر معتبر،
اور اس میں مفہوم مخالف غیر معتبر ہوتا ہے۔ فیکون فالمراد بالروایات ما روی فی الکتب عن المجتہدین من الصحابۃ وغیرہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ صاحب نہر کی عبارت میں یہ جو روایت کا ذکر ہے، روایت سے مراد وہ روایتیں ہیں جن کو کتابوں میں مجتہدین صحابہ سے روایت کیا گیا ہے یا ان کے علاوہ دیگر ائمہ سے روایت کیا گیا، تو اس میں جو ہے وہ مفہوم مخالف کا ہم اعتبار کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، وفی النہر ایضا عند سنن الوضوء، اور اسی طرح نہر الفائق میں وضو کی سنتوں کے باب میں جو ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مفاہیم الکتب حجتن، کی کتابوں میں جو مفہوم مخالف ہے وہ حجت ہے، بخلاف اکثر مفاہیم النصوص، برخلاف نصوص یعنی کتاب و سنت میں بیان کیے گئے جو مفاہیم ہیں ان میں اکثر نصوص کے کہ ان میں جو ہے وہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہوگا، لیکن جو دیگر کتب فقہ ہیں ان میں مفہوم مخالف جو ہے وہ حجت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں وفی غایت البیان، علامہ اتقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غایت البیان جو کہ ہدایت شریف کی شرح ہے، اس میں ایک بات بیان کی گئی ہے، وفی غایت البیان عند قوله وليس على المرأة ان تنقض ظفائرها، یہ جو قول ہے صاحب ہدایہ کا کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی چٹیا جو ہے وہ کھولے، لیس علی المرأة ان تنقض ظفائرها، کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے یعنی غسل وغیرہ کرتے وقت اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی چٹیا بھی کھولے۔ تو اس قول کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ احتراز بالمرأة عن الرجل، سبحان اللہ، فرماتے ہیں اس قول سے عورت کو ذکر کر کے احتراز کیا ہے مرد سے، یعنی اگر عورت ہے اس کی چٹیا ہے تو غسل کے وقت وہ نہیں کھولے گی، اس پر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر مرد ہے اور اس نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں کہ وہ چٹیا کی سی شکل بن گئی ہے، تو اب اگر وہ غسل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ اپنے بالوں کو کھولے۔ تو یہاں پر دیکھیں کیسے مفہوم مخالف لیا گیا کہ عورت کا جو ذکر کیا وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقَضَ ظَفَائِرَهَا، کہ عورت پر لازم نہیں، تو فرمایا کہ عورت کا ذکر کر کے مرد سے احتراز کیا ہے کہ مرد پر لازم ہے، یہی مفہوم مخالف ہے۔ اس کو بیان کر کے آگے فرمائے وہ تخصیص الشیء فی الروایات یدل علی نفی ما عداہ بالاتفاق بخلاف النصوص، کہ روایات میں کسی شے کو خاص کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے ما عدا میں اس کی نفی ہے، بالاتفاق، بخلاف النصوص، برخلاف نصوص کے، کہ نصوص میں ایسا نہیں ہوتا کہ ما عدا کی نفی نہ ہو، بلکہ ما عدا کی نفی ہو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ما عدا بھی شامل ہو سکتے ہیں علت کے اندر۔ فإن فيها لا يدل على نفي ما عداه عندنا، فرماتے ہیں کہ نصوص کے اندر جو ہے روایت میں نصوص کے اندر کسی شے کی تخصیص کرنا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے ما عدا سے اس کی نفی، اس حکم کی نفی ہو رہی ہے، عندنا یعنی احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمائے وفی غایت البیان ایضا فی باب جنایات الحج عند قوله، اسی طرح غایت البیان شرح ہدایہ میں جنایت الحج، حج کے باب میں جو جرم اور ان کے کفارے ہیں ان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا صَالَ السَّبْعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لما روی ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتل سبعا وأهدى كرشا وقال إنا ابتدأناه۔ اب یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کیا ہے بات کو سمجھیے گا۔ فرمائیں کہ اذا صال السبع علی المحرم، ایک شخص ہے جو حالت احرام میں ہے اور کسی درندے نے، سبع سے مراد سانپ نہیں ہے بلکہ یہاں مراد جو ہے وہ درندہ ہے، اگر کسی درندے نے حملہ کر دیا محرم پر، احرام والے پر، فقتلہ، اور
اور اس محرم نے اس درندے کو قتل کر دیا اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے اس درندے کو قتل کر دیا۔ فلا لا شیء علیہ، تو فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لما رویہ، کیونکہ یہ بات روایت کی گئی ہے کہ ان عمر، کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، رضی اللہ تعالی عنہ، قتل سبعا واہدى کبشا، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درندے کو قتل کیا تھا اور پھر بطور قربانی کے آپ نے ایک مینڈے کو قربان کر دیا۔ وقالا، اور آپ نے فرمایا انا ابتدأناہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ابتدا کی تھی، ہم نے ابتدا کی تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا لکھا، سمجھیے گا بات کو، غایت البیان میں، اس روایت اور اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اب مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی محرم پر کسی جانور نے حملہ کر دیا، درندے نے، اور اس نے اسے قتل کر دیا، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ روایت کیا بیان ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درندے کو قتل کیا اور ایک مینڈا بطور جو ہے وہ ہدیے کے آپ نے قربان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ابتدا ہم نے کی تھی۔ تو اس مقام پر صاحب غایت البیان علامہ قالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علل لإہدائہ بابتداء نفسہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو مینڈا قربان کیا تھا اس کی علت بیان کی بابتداء نفسہ، اپنی طرف سے ابتدا کرنے کے ذریعے۔ فعلم به، لہذا اس بات سے یہ پتہ چلا کہ ان المحرم اذا لم يبتدی بقتله بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه شيء۔ اب مفہوم مخالف دیکھیے، اب یہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، علامہ شامی یہ جو ٹاپک لے کر آئے ہیں نا، آپ کتب فقہ کو دیکھیے، یہ دور طالب علمی میں بھی ہم اعتراض کرتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی شخص اس کو ایسے ہی پڑھے تو اسے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی بات تو یہ ہوئی تھی نا کہ محرم پر کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اچھا، روایت ہم کیا پیش کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ایک جانور کو، ایک درندے کو جو ہے وہ قتل کیا اور اس کے بعد ایک مینڈا ذبح کر دیا۔ تو آپ عدم شے کو بیان کر رہے ہیں یا اہداء کبش کو بیان کر رہے ہیں اپنی دلیل کے اندر؟ تو اس کا جواب اگلی عبارت میں ہے کہ ان ابتدأنہ، اس سے احناف علت پکڑ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے ابتدا کی تھی، تو جو ہدیہ دینے کی علت ہے وہ ان کی طرف سے ابتدا کرنا تھا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اگر محرم ابتدا نہ کرے بلکہ پہلے جانور حملہ کرے، درندہ حملہ کرے، حضرت عمر کی روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جانور نے پہلے حملہ کیا تھا، لیکن اگر محرم پہلے اس کو قتل نہ کرے بلکہ جانور پہلے حملہ کرے، تو اذا لم يبتدی بقتلہ بل قتلہ دفعا لصولتہ، ابتدا نہ کرے بلکہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ دفعا، فوراً جو ہے اپنی حفاظت کے لیے وہ اس جانور کو قتل کر دے جو اس پر حملہ کرنے والا ہے، تو لا یجب علیہ شیء، اب اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی کیونکہ علت نہیں پائی جا رہی۔ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِلتَّعْلِيلِ فَائِدَةٌ، فرماتے ہیں اگر ہم اس علت پر غور نہیں کریں گے اور اس روایت کو ایسے ہی لے لیں گے تو پھر اس تعلیل کو جو حضرت عمر نے بیان کیا اس کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا ہم اس علت کو دیکھیں گے اور مفہوم مخالف نکال لیں گے کہ ابتدا اگر ہوگی تو آپ دم دیں گے، اور اگر ابتدا نہیں ہوگی تو پھر جو ہے آپ دم نہیں دیں گے۔ اچھا، پھر آگے فرمائے کہ ولا یقال، یہاں سے ایک اعتراض ہے اور وہ یہ ہے کہ ولا یقال تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی ما عداه عندكم فكيف تستدلون بقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کریں کہ تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی ما عداه عندكم، کہ یہ احناف کا جو اصول ہے کہ کسی چیز کو تخصیص کر دینا ذکر کے ساتھ، یہ اس کے ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا عندکم، تمہارے نزدیک۔ فکیف تستدلون بقول عمر، تو تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کس طرح سے استدلال کر رہے ہو؟
تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لأننا نقول ذلك فی خطابات شرعی، کہ یہ جو ما ادا پر جو دلالت نہ کرنے کی ہم نے بات کی ہے، ما ادا کے نفی پر دلالت نہ کرنے کی جو بات ہم نے کی ہے، یہ ہم نے کی ہے خطابات شرع کے اندر، ٹھیک ہے۔ رہی بات اما پھر روایاتی والمعقولات، رہی بات روایات کی اور معقولات کی، فیدل وتعلیل عمر من باب المعقولات، تو معقولات اور روایات میں جو ہے وہ ما عدا کی نفی پر دلالت ہو سکتی ہے، اور حضرت عمر نے جو تعلیل بیان کی ہے یہ معقولات میں سے ہے، قیاسی چیز ہے، استدلالی چیز ہے، یہ تو ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے ایک دلیل پکڑی ہے، قیاس کیا ہے۔ لہٰذا خلاصتاً علامہ شامی بیان کرتے ہیں وحاصلہ ان التعلیل للاحکام تارۃ یکون بالنص الشرعی من آیت او حدیث، کہ احکامات کی جو تعلیل ہوتی ہے، اب بات کو سمجھیے گا کہ احکامات کے اندر جو علتیں بیان کی جاتی ہیں وہ کبھی کبھی نصوص شرعیہ کے ذریعے کسی آیت سے بیان کی جاتی ہیں، یا پھر کسی حدیث مبارکہ سے بیان کی جاتی ہے علت، وتارۃ یکون بالمعقول، اور کبھی کبھی علت جو ہوتی ہے وہ معقولی بیان ہوتی ہے، یعنی عقلاً علت بیان کی جاتی ہے، کما ہونا جیسے کہ اس مقام پر ہے۔ والعلل العقلیۃ لیست من کلام الشارعی، اور جو علل عقلیہ ہوتی ہیں یہ شارع کے کلام میں سے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نہ تو نص سے آئی ہوئی ہوتی ہے نہ حدیث سے آئی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا یہ تو کلام شارع نہیں ہوتی، فمفہومها معتبر، لہٰذا یہاں پر مفہوم مخالف معتبر ہوگا، ولہٰذا تراہم یقولون، اسی وجہ سے تم فقہاء کو دیکھتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقتضى هذه العلة جواز قضاء وحرمته وحرمته، کہ فقہاء کہتے ہیں کہ اس علت کا مقتضا یہ ہے کہ فلاں چیز جائز ہو اور فلاں چیز حرام ہو، تو یہ جو مقتضا هذه العلت کہہ رہے ہوتے ہیں نا فقہاء، تو اس علت سے مراد علت عقلیہ ہوتی ہے، کہ وہ اس کا مفہوم موافق نکالتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، اور مفہوم مخالف نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چیز اسی علت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ تو آپ کو احناف کے اندر اندر نظر آئے گا کہ ایک ہی علت کی وجہ سے ایک چیز جائز ہوتی ہے ایک چیز ناجائز ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ علت عقلیہ ہوتی ہے، مفہوم مخالف کے اعتبار سے ایک چیز ناجائز ہوتی ہے، اور مفہوم موافق کے اعتبار سے وہی چیز اسی علت کی وجہ سے جائز ہوتی ہے۔ فَيَسْتَدِلُّونَ بِمَفْهُومِهَا، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے مفہوم یعنی مفہوم مخالف سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آناف کی اس عبارت کو یاد رکھیے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ان علتوں کا جو نصوص سے ثابت ہیں آیت یا حدیث سے، تو وہاں آناف یہ نہیں کہتے کہ اس علت کے مفہوم مخالف سے یہ ثابت ہوتا ہے، وہاں پر وہ مفہوم مخالف سے احتراز کرتے ہیں، اس کو نہیں لیتے۔ تو یہ بہت فائدہ مند بحث ہے جو ہمیں یہاں پر علامہ شامی بیان کر رہے ہیں، جس سے آپ کو کتب فقہ میں استدلال کے انداز اور طریقے سمجھ میں آئیں گے کہ فقہاء احناف ایک تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا استدلال کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ایک چیز کا مفہوم مخالف نکال کر استدلال کرتے ہیں۔ تو اب آپ ہدایہ پڑھیں، فتح القدیر پڑھیں، یا دیگر کتب فقہ پڑھیں، جہاں پر فقہاء کسی مسئلے میں کوئی علت بیان کریں اور وہ علت منصوص علیہ نہ ہو، تو وہاں پر آپ مفہوم مخالف کے ذریعے دیگر احکامات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا دروازہ ہے، گویا کہ جو پوری فقہ ہے اس میں جتنے بھی جو ہے علل عقلیہ ہیں، وہ مسائل جو ان علتوں کے پیچھے وہ احکامات جن کے پیچھے ان علتوں کو بیان کیا گیا ہے، اب آپ سمجھے کہ یہ گویا کہ ایک ڈبل خزانہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ ان کے مفاہیم مخالفہ کے ذریعے ان کے برخلاف احکامات کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ علامہ شامی نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب تک یہ ہمارے کسی اصول کے خلاف نہ ہو تب تک مفہوم مخالف معتبر ہوگا، اگر کسی اصول سے ٹکرائے گا تو پھر وہاں پر معتبر نہیں ہوگا۔ فإن قلتا، ایک اور اعتراض ہے
کہ قال فی الاشباح من کتاب القضاء، الاشباح والنظائر میں علامہ ابن نجم مصری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب القضاء میں یہ بات بیان کی ہے کہ لا يجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس فی ظاہر المذہب کالادلۃ واما مفہوم الروایت فحجۃ کما فی غایۃ البیان من الحج انتہا، فهذا مخالف لما مر من انه غیر معتبر فی کلام الشارع فقط۔ اچھا، الاشباح والنظائر میں علامہ ابن نجم مصری نے کیا کہا؟ غور کیجئے گا، علامہ ابن نجم مصری کہتے ہیں کہ لا يجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا یہ جائز نہیں ہے، فی ظاہر المذہبی، ظاہر مذہب کے مطابق، کل ادلتی جیسے دلائل ہوتے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسا کہ ظاہر مذہب ہے ہمارا، یہ علامہ ابن نجم مصری کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا ظاہر مذہب ہے اور اس میں دلائل ادلہ سے مراد نصوص ہے، کلام شارع ہے، تو جس طرح سے اس میں مفہوم مخالف لینا جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں اسی طرح عوام کا جو کلام ہے، کلام ناس ہے، اس میں بھی مفہوم مخالف لینا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ ہم پیچھے کیا کہہ کر آئے ہیں کہ کتاب و سنت میں مفہوم مخالف لینا جائز نہیں ہے، لیکن کلام الناس میں لینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علامہ ابن نجم مصری بالکل ایک اس کے برخلاف ایک بات لے کر آئے کہ لا يجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس، سمجھ رہے؟ یہ الاشباح والنظائر کی عبارت کو بطور اعتراض کے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں تو علامہ ابن نجم مصری جو ہے وہ کلام ناس سے مفہوم مخالف لینے کو جائز ہی نہیں قرار دے رہا، حالانکہ ہم جائز کہتے ہیں اس کو آنا۔ تو علامہ ابن نجم مصری نے ایسی الٹی بات کیوں کہی، یعنی اس کے برخلاف یہ بات کیوں کہی؟ کل عدل نتیجے سے کہ ادلہ میں ہوتا ہے، وہ اما مفہوم الروایت فحجت کما فی غایت البیان من الحج، رہی بات روایات کے مفہوم میں مخالف کی تو علامہ ابن نجم مصری کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں مفہوم میں مخالف لینا درست ہے اور حجت ہے، جیسا کہ غایت البیان میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو علامہ ابن نجم مصری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، روایات کے اندر مفہوم میں مخالف درست ہے، لیکن کلام ناس میں مفہوم میں مخالف لینا درست نہیں ہے، جبکہ علامہ شامی پیچھے مطلقاً ایک بات کر کے گئے ہیں کہ کلام ناس چاہے روایات ہوں یا غیر روایات ہوں، ان سب میں مفہوم میں مخالف لینا جائز ہے، لیکن علامہ ابن نجم مصری کہتے ہیں کہ کلام ناس میں مفہوم میں مخالف لینا جائز نہیں ہے، اور جو روایات ہیں ان میں مفہوم میں مخالف حجت ہے، جیسا کہ غایت البیان میں حج میں بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں یہ اعتراض یہ بنا کہ فہذا مخالف لما مر، لہٰذا یہ عبارت علامہ ابن نجم مصری کی عبارت اس کے برخلاف اور مخالف ہے جو ابھی گزرا ہے کہ من انہ غیر معتبر فی کلام شارع فقط، کہ مفہوم مخالف صرف کلام شارع میں غیر معتبر ہے۔ تو الاشباح کی عبارت یہ بتا رہی ہے کہ کلام شارع اور پلس کلام ناس دونوں میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، روایات میں صرف معتبر ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے الاشباح کی عبارت سے، دوبارہ اس اعتراض کو سمجھیے کہ صرف روایات میں مفہوم مخالف معتبر ہے، کلام شارع اور کلام ناس میں معتبر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو عبارتیں آپ کی ٹکرا رہی ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ کلام ناس اور روایات دونوں میں معتبر ہے اور کلام شارع میں معتبر نہیں ہے۔ علامہ ابن نجم مصری کہہ رہے ہیں کہ کلام ناس اور کلام شارع میں معتبر نہیں ہے، جبکہ روایات میں معتبر ہے۔ تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس کا جواب فرماتے ہیں قلت الذی علیہ المتأخرون، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رائے، وہ قول جس پر متأخرین کا اتفاق اور اجماع ہے، ما قدمناہ، وہ وہی رائے ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے، یعنی علماء متقدمین کی رائے یہ ہے کہ کلام شارع کے علاوہ چاہے روایات ہوں یا کلام ناس ہوں، اس میں مفہوم مخالف معتبر ہے اور کلام شارع میں صرف معتبر نہیں ہے۔
یہ متاخرین کی رائے ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے، اسی کو ہم نے بیان کیا۔ وقال العلامہ بیری فی شرحی، اب جہاں تک بات ہے الاشباح کی عبارت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ کلام ناس اور کلام شاعر میں معتبر نہیں ہے، صرف روایت میں معتبر ہے، تو علامہ بیری اپنی شرح کے اندر کہتے ہیں الاشباح میں والذی فی الظہیریتی، وہ روایت جو ظہیریہ کے اندر بیان ہوا ہے فتاوی ظہیریہ میں، وہ کیا ہے کہ الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز، کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے، وہ ہوا ظاہر المذہبی عند علمائنا رحمهم اللہ تعالی، اور یہی ہمارے علماء کا ظاہر مذہب ہے۔ وما ذکرہ محمد فی السیر الکبیر، اب یہ متقدمین کی بات کر رہے ہیں کہ امام محمد نے سیر کبیر میں جو بیان کیا من جواز الاحتجاج بالمفہومی، مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنے کے جواز کے بارے میں جو امام محمد نے بات کی، فذالک خلاف ظاہر روایت، یہ جو ہے وہ ظاہر الروایت کے برخلاف ہے، ٹھیک ہے۔ قال فی حواشی الکشف، کشف کے حواشی کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رائت فی الفوائد الظہیریہ، کہ میں نے فوائد ظہیریہ میں یہ بات دیکھی ہے، فی باب ما یکرہ فی الصلاۃ، نماز میں جو چیزیں مکروہ ہیں اس کے باب میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ ان الاحتجاج بالمفہوم یجوز، کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز ہے۔ ذکرہ شمس الائمہ السرخسی فی السیر الکبیر، امام شمس الائمہ سرخسی نے سیر کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا کہ بنا محمد مسائل السیر علی الاحتجاج بالمفہوم، کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر کے مسائل کی بنیاد جو ہے وہ مفہوم مخالف پر رکھی ہے۔ وَإِلَى هَذَا مَالَ الْخَصَّافِ، اور اسی موقف کی طرف امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مائل ہوئے۔ وَبَنَا عَلَيْهِ مسائل الحیل، اور اسی کی یعنی مفہوم مخالف پر ہی انہوں نے جو حیلے ہیں ان کے مسائل کی بنیاد رکھی ہے۔ وفی المصفہ، اور مصفہ کے اندر فرمائیں کہ التخصیص بالذکر لا يدل علی نفی ما عداہ، کہ کسی چیز کا ذکر کرنے کے ساتھ اس کو خاص کر دینا یہ اس کے ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ قلنا تخصیص فی الروایت وفی متفاہم الناس وفی المعقولات يدل علی نفی ما عداہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ روایت میں تخصیص کرنا، لوگوں کے کلام میں تخصیص کرنا اور معقولات میں تخصیص کرنا یہ ما عدا کی نفی پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمائے کہ من النکاحی، یہ سوری المصفہ کے اندر جو بات بیان ہوئی تھی کتاب النکاح سے، یہ اس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وفی خزانۃ الروایات، اور اسی طرح کتاب ہے خزانۃ الروایات، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ القید فی الروایت ینفی ما عداہ، کہ روایت میں کسی چیز کو مقید بیان کر دینا یہ ما عدا کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ فی سراجیہ، اور اسی طرح سراجیہ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اما فی متفاہم الناس من الاخبارات، کہ لوگوں کے کلام میں جو اخبار ہیں، خبریں ہیں، فإن تخصیص الشیء بالذکر یدل علی نفی ما عداہ، اس میں کسی چیز کو جو ہے وہ خاص کر دینا ذکر کے ساتھ یہ دلالت کرتا ہے ما عدا کی نفی کرنے پر، قضا ذکرہ السرخسی، جیسا کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بیان فرمایا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اقول، بلکہ سوری یہ علامہ بیری فرما رہے ہیں کہ اقول الظاہر ان العمل علی ما فی السیر کما اختارہ الخصاف فی الحیل، فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے، یہ امام ابن نجم مصری کی ہی عبارتوں کا جواب چل رہا ہے، فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ عمل کیا جائے گا اس پر جو سیر میں ہے، جیسا کہ امام خصاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الحیل میں اسی کو اختیار کیا۔ ولم نرا من خالفہ، اور ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو اس کی مخالفت کرنے والا ہو، واللہ تعالی عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انتہا کلام البیری، امام بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ختم ہوا۔
اب علامہ شامی اس کو جو ہے وہ خلاصتاً بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای ان العمل علی جواز الاحتجاج بالمفہوم، کہ عمل اس بات پر کیا جائے گا کہ مفہوم مخالف سے دلیل پکڑنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، بل فی غیر کلام شارعی، بلکہ کلام شارع کے علاوہ میں مفہوم مخالف پر عمل کیا جائے گا، کما علمت مما قررناہ، جیسا کہ تجھے پتہ چلا ہے جو ہم نے بیان کیا، وَإِلَّا فَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ، لیکن وہ جو ہم نے سیر کبیر کے کلام میں دیکھا وہ کیا ہے کہ جواز العمل بھی حتی فی کلام الشاعری، کہ وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مفہوم مخالف پر عمل کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ کلام اشارے میں بھی۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَذَبَائِحِهِمْ، انہوں نے یعنی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشرکین کے برتنوں اور ان کے مذبوحہ جانوروں کے متعلق جو باب ہے سیر کبیر میں، اس میں ذکر کیا ہے کہ ان تزوج نساء النصارى من اہل الحرب لا يحرم، واستدل علیہ بحدیث علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الى مجوس حجر يدعوهم الى الاسلام، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نصارہ کی جو عورتیں ہیں اہل حرب میں سے، ان سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے دلیل یوں پکڑی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر مقام کے مجوسیوں کی طرف جو ہے وہ ایک خط لکھا، اور یدعوہم الی الاسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ فمن اسلم، تو جس شخص نے اسلام قبول کیا تو قبیلہ منہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا، ومن لم یسلم ضربت علیہ ضربت علیہ الجزیۃ، اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس پر جزیہ جو ہے وہ لگایا گیا، ٹیکس لگایا گیا۔ وَأَن لَا يُؤْكَلُ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا يُنْكَحَ لَهُمْ امرأة، اور یہ بھی ان کو سزا دی کہ ان کے ذبیحے کو بھی نہیں کھایا جائے گا اور ان کی کسی عورت سے نکاح بھی نہیں کیا جائے گا۔ قال شمس الائمہ السرخسی فی شرحہ، اب ذرا دیکھیے گا کہ اس کی شرح میں امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ امام سرخسی نے فرمایا کہ فَكَأَنَّهُ أَيْ مُحَمَّدًا، گویا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدل بتخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجوز بذلك على انه لا بأس بنکاح نساء اہل الکتاب، کہ امام محمد نے استدلال یوں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجوسیوں کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے استدلال اس طرح کیا کہ اہل کتاب جو ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ بَنَا هَذَا الْكِتَابَ عَلَىٰ أَنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ حجت ہوتی ہے، وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ، اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا بیان جو ہے وہ آگے آئے گا اس کے مقام پر۔ اچھا، یہاں پر امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام جو ہے ہم روک لیتے ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مزید تھوڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے چاہا تو کل دیکھیں گے۔ یہ جو صاحب اشباہ کی عبارت گزری ہے اور اس پر اعتراض ہے، تو فی الحال یہاں تک اس کو سمجھیے گا کہ جو متاخرین ہیں اور جو متفق علیہ قول ہے اس وقت احناف کا، وہ یہ ہے کہ شارع کے کلام میں مفہوم مخالف لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ شارع کے علاوہ روایات ہوں یا کلام ناس ہو، اس میں مفہوم مخالف لینا جائز اور درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو امام ابن نجم مصری نے یہ بات کی اور علامہ بیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کلام فرما رہے اور بالخصوص شعر کبیر کی عبارتوں پر، اس کو انشاءاللہ ہم پھر کل دوبارہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرما دیں۔ اچھا، یہ بار بار میسج آ رہا ہے کہ جناب والا آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے۔ میں کیا کروں؟ آواز کٹ رہی ہے، کیا سب کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ کیا آواز سب کو نہیں آ رہی تھی؟ پیارے استاد صاحب بیچ میں کٹ رہی تھی، اس کے بعد درست ہو گئی۔ اچھا، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ معقولات سے مراد کلام الناس ہے، اور کلام الناس سے کن کا کلام مراد ہوگا؟ معقولات سے مراد کلام الناس نہیں ہے، معقولات سے مراد علل عقلیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ باتیں جو عقل یعنی قیاس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو خلاف قیاس ہوتی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی نا۔ کلام شاعری میں بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معقولات ہوتی ہیں، جو اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف عقل ہوتی ہیں۔ خلاف عقل سے مراد یہ ہے کہ خلاف قیاس ہوتی ہیں، ویسے تو عقلی ہی ہوتی ہیں، پوری کی پوری شریعت عقلی ہے، لیکن خلاف قیاس علتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ تو ویسے ہی ہم نے مستثنی کر دیا ہے کہ جو کلام شاعری ہے اس کو تو ہم چھیڑیں گے ہی نہیں مفہوم مخالف کے اعتبار سے۔ رہی بات کلام ناس، تو ہم نے کہا کہ وہ بعض ایسی روایتیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایسے اقوال ہوتے ہیں۔ معقولات کی بحث وہاں آتی ہے جہاں پہ صحابہ کے اقوال آتے ہیں، تو وہ اگر معقولات ہیں تو ان کا مفہوم مخالف نکالنا درست ہے، اور اگر وہ معقولات نہیں ہیں تو پھر گویا کہ وہ کلام شاعری ہی ہیں، جیسے کہ علامہ شامی نے بھی وضاحت کی، میں نے بھی بیان کیا، تو اس میں ہم مفہوم مخالف نہیں نکال سکتے۔ اچھا، کلام ناس سے مراد فقہا کا کلام، کلام ناس سے مراد فقہا اور مجتہدین کا کلام ہے۔ یہاں ناس جو ہے وہ خاص ہے، یہاں مراد ہر زید عمر بکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فقہ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پر فقہ میں جو ہے وہ کوئی شخص کوئی بھی مسئلہ بیان کر دے اور ہم اس کے مفہوم مخالف پر کوئی اور مسئلہ بیان کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ فقہا کی جو عبارتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رہی یہ بات کہ عام جام جیسے ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ وہ گفتگو کس طرح کا معتبر ہونا، تو اس میں مقدمات میں شہادات میں گفتگو ہوگی، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا اور تفصیلی ٹاپک ہے۔ فی الحال کے لیے یہ سمجھ جائیں چونکہ بات کتب فقہ کی ہو رہی ہے تو کلام نص سے مراد فقہا کی عبارتیں ہیں، کہ ان کا مفہوم مخالف نکالنا ہمارے نزدیک جائز ہوگا، جیسے کہ انہوں نے ہمیں چند مثالوں سے سمجھایا ہے۔ اور باقی جو ہے وہ جو عام لوگوں کا کلام ہے تو وہ پھر ایک الگ۔ پورے سبق کا خلاصہ یہی نکلا کہ مفہوم مخالف قول شارع صحابہ کرام کے وہ اقوال جن میں قیاس کو دخل نہ ہو، اس کے علاوہ تو ائمہ و فقہا و صحابہ سے روایت منقول ہیں، اس میں مفہوم تو وہی ہے نا جی، اس کے علاوہ ائمہ فقہا صحابہ کے وہ اقوال جو قیاس کے مطابق ہیں، اس میں مفہوم مخالف معتبر ہے، یہی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ کلام شاعری، کلام شاعری سے مراد اللہ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، اس کا ہم مفہوم مخالف نہیں نکال سکتے۔ یہاں ہم علتوں پر غور کریں گے، کلام شاعری میں خاص طور پر علل پر غور کیا جائے گا کہ علتیں متعدی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، پھر بات ہوگی۔ میرے خیال سے آج آپ لوگوں کو کٹے والا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہوگا، اور ایسا حل ہوا ہے جو شاید ابھی تک تو فی الحال پچھلے دنوں میں میرے خیال سے کسی نے بیان نہیں کیا ہوگا اس طرح سے۔ سمپل سی ایک بات تھی، یہ ہم نے آسانی سے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تو لوگ پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی تقریریں کر رہے ہیں۔
کٹے کے ہوئے، کٹا بھی بیچارہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے، جو میں پچھلے دنوں بھی اپنے استاد صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک چیز ہے جواز کی بات، جواز میں تو ہم نے اس چیز کو بیان کر دیا، اس پر تو ایک تفصیلی نشست ہونی چاہیے تھی، لیکن چلیں تھوڑا بہت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جواز کی بات، لیکن میں نے فی زمانہ ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم جواز کے چکر میں چیزوں کو وجوب کی بو دے دیتے ہیں، یا اور آسان الفاظ میں کہ جواز کے چکر میں جو ہے وہ آ، وجوب کا اشارہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انداز ہے نا ہمارا، یہ تھوڑا سا قابل گرفت ہے۔ یعنی میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پر دلائل اتنے شد و مد سے دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ واجب سمجھتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے بھی ہیں اعتراض کرتے ہوئے کہ یار تم لوگ واجب سمجھ رہے ہو، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو مستحب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کے وجوب کی نفی کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو ترک فرمایا کرتے تھے احیاناً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھے، اسی لیے سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تقسیم ہوئی کہ مؤکدہ وہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکینی فرمایا، اور غیر مؤکدہ وہ تھے کہ جن کو احیاناً آپ نے ترک فرمایا، تاکہ لوگوں کو یہ فرق محسوس ہو کہ یہ ان کے اوپر وجوب کے درجے میں لازم نہیں۔ اب ہم مثال کے طور پر اگر مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو احیاناً اس کو ترک کرنا چاہیے، کبھی کبھی، یعنی 4 5 6 مہینے کے بعد ایک آدھ مرتبہ اس کو ترک کر دیا تاکہ لوگ واجب نہ سمجھے۔ اسی طرح یہ جو کٹے کی قربانی کا مسئلہ ہے، اس میں ایک مین جو وجہ سامنے آتی ہے، جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں کئی علاقوں اور کئی شہروں میں چونکہ اس جانور کی قیمت تھوڑی سی کم ہوتی ہے گائے کے مقابلے میں، تو کیا کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سستے کے چکر میں اجتماعی طور پر جو ہے وہ بیسیوں کٹے جو ہے وہ قربان کرتے ہیں عید کے دن، تو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لوگ کرتے ہی اسی کو ہیں، ترجیح ہی اسی کو دیتے ہیں۔ اب اسی کے چکر میں آپ دیکھیے کہ فی زمانہ لوگ یاک کی قربانی کر رہے ہیں، دیگر جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ دروازہ مکمل کھول دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کل کو کوئی بھی ان علتوں کی پیش نظر کوئی بھی جانور اٹھا کر لائے گا کہ جی یہ بھی گائے کی جنس میں سے ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ اہلی ہے، وحشی نہیں ہے، اس کو بھی قربان کر دو۔ یوں جو منصوص علیہ جانور تھے ان کی اہمیت اور افادیت کم ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر جو منصوص علیہ میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ جو سنت ابراہیمی بھی چلتی آ رہی ہے وہ ہے اس کی دمبے کی، بھیڑ کی قربانی کرنا۔ اب بھیڑ کی قربانی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، لوگ بکرے اور بڑے کی قربانی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ہے، لیکن ہم نے جو ہے اس کو ایسا رنگ دے دیا ہے کہ اب یہ کم ہو گیا، تو کچھ تو فرق رہنا چاہیے نا منصوص علیہ اور مقیس علیہ، مقیس کے درمیان، یعنی ایک وہ چیز جو منصوص علیہ اور ایک وہ ہے جو اس کی فرع ہے، تو فرع اور اصل میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے، یا آپ اس کو بالکل آپ نے اس کو اصل کی طرح بنا دیا، منصوص علیہ بنا دیا، اور اس کی جو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو زیادہ ہے۔
اب حج کی قربانی ہے مثال کے طور پر، حدود حرم میں کہیں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن خاص مینا کے اندر کرنا افضل ہے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ اس سے بھی دور ہو رہے ہیں، خاص مینا میں نہیں کر رہے، کوئی کہاں پہ کروا رہے، کوئی کہاں پہ کروا رہے۔ تو اب جواز کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی حدود حرم میں کرنے کی اجازت ہے۔ خدا کے بندے، فقہا نے جو اجازت دی ہے حدود حرم میں کرنے کی، وہ جو ہے آسانی کے لیے دی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مینا کو چھوڑ کر جو ہے کہیں پر بھی جا کے قربانی کریں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو احکامات شرعہ کے اوپر محافظت کے لیے ہوتی ہیں، جو اصل حکم شرع ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم ان کو من کل الوجوہ ترک کر دیں اور ان کی جگہ دوسری چیزوں کو لے آئیں جواز کو بنیاد بناتے ہوئے، تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ جی جناب، اور کوئی سوال؟ ہمارے ادارے میں 500 پہلے جمع ہوئی، پر جمبے کی قربانی نہ کے برابر ہے، 500 میں سے 8 جمبے کی قربانی، ایسے ہی یہی کنڈیشن، کون کس کو بتائے۔ اب یہاں پہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ گوشت کس کا سب سے زیادہ ٹیسٹی ہے، تو اسی کو لوگ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ تقسیم کرنے پہ جو ہے وہ زور دیا جاتا تھا، اور اس پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا، اور اب جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا باربیکیو اچھا بنے گا، اور کس کی جو ہے وہ کڑھائی اچھی بنے گی، کس گوشت کی بریانی اچھی بنے گی۔ صحیح ہے، وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں خیر سے، دوسرا اٹھا کے جو ہے نا وہ بالکل جو ختم گوشت ہوتا ہے نا، چربی سے بھرا ہوا اور برباد قسم کا گوشت، وہ اٹھا کے ہم دے رہے ہوتے ہیں غربا، فقراء، مساکین، اور جو ہے رشتہ داروں کو، رانے اپنے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جی جناب، چلیں، ماشاء اللہ الکریم، جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا، اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں۔